بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج واقعہ لے کر آئیں کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے اونٹ کی کیوں شکایت لے کر آیا، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو بلوایا تو اس اونٹ نے کیا جواب دیا۔ اگر آپ اسلامی واقعات والی ویڈیوز میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ یہ مدینہ کا واقعہ ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس ایک اونٹ ہے اور میں اس اونٹ کے اوپر سامان لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جاتا ہوں۔ میں اس کے دانے پانی کا بہت خیال رکھتا ہوں، اس کے دانہ ٹائم پر دیتا ہوں، لیکن جب رات ہوتی ہے اور میں سو جاتا ہوں تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ایسی غمگین آواز نکالتا ہے کہ میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میری نیند پوری نہیں ہوتی۔ اگلے روز مجھے پھر کام پر جانا ہوتا ہے تو مجھے بہت مشکل پیش آتی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بات تو میں نے سن لی، لیکن اس اونٹ کو ہی بلواؤ تاکہ میں اس کی بات سن سکوں کہ وہ آخر کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو اونٹ کو بلایا گیا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اونٹ بڑے احترام کے ساتھ چلتا ہوا آیا اور نبی علیہ السلام کے سامنے عطیات کی حالت میں بیٹھ گیا۔ نبی علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تیرا مالک شکوہ بیان کر رہا ہے کہ وہ تو تیرے کھانے پینے کا پورا خیال رکھتا ہے، لیکن تو اسے رات بھر سونے نہیں دیتا۔ تو اونٹ نے جواب دیا کہ اے اللہ کے محبوب، میرے مالک نے سچ کہا کہ یہ میرے کھانے دانے کا پورا خیال رکھتا ہے۔ اے اللہ کے محبوب، میں بھی ان کا پورا خیال رکھتا ہوں۔ یہ جتنا بھی بوجھ مجھ پر لاتے ہیں، میں نے کبھی بوجھ لے جانے سے انکار نہیں کیا۔ ہمیشہ میں بھی بوجھ اٹھا کر منزل کی طرف چل دیتا ہوں اور اس بوجھ کو منزل تک پہنچا دیتا ہوں۔ یہ بھی محنت کرتے ہیں، میں بھی محنت کرتا ہوں، ہم دونوں تھکے ہوئے شام کو گھر واپس لوٹتے ہیں۔ اے اللہ کے محبوب، یہ مغرب کے بعد کھانا کھا کر تھکاوٹ کی وجہ سے تھوڑا آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتے ہیں، مگر ان پر نیند غالب آ جاتی ہے۔ اتنی گہری نیند ہوتی ہے حتیٰ کہ رات گہری ہو جاتی ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سوئے رہیں اور ان کی عشاء کی نماز قضا ہو جائے۔ اسی ڈر کی وجہ سے میں بھی رات کو سوتا نہیں۔ تھکاوٹ کے باوجود تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد میں غمگین آواز نکالتا ہوں اور اپنے مالک کو جگاتا ہوں کہ اے میرے مالک، جاگ لے اور اپنے رب کا، اپنے مالک کا حکم پورا کر لے۔ اور مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن کہیں مجھ سے ہی نہ پوچھا جائے کہ تو اس کے ساتھ لیٹا ہوتا تھا، تو ہی اس کو جگا دیتا تاکہ میرا حکم پورا کر لیا جاتا۔ میں سارا دن تھکنے کے باوجود رات کو نہیں سوتا، مالک کو جگاتا ہوں کہ اے میرے مالک، اپنے مالک کی نافرمانی نہ کر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اونٹ والی بات اس صحابی سے فرمائی تو صحابی پشیمان ہو گئے، عرض کر کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بالکل یہ اونٹ صحیح کہہ رہا ہے۔ میں عشاء کی نماز میں تھکاوٹ کی وجہ سے تھوڑی سی کوتاہی برتتا ہوں، شاید اسی لیے یہ غمگینی آواز نکال کر مجھے جگاتا ہے۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انشاءاللہ آئندہ کے بعد میں عشاء کی نماز میں چاہے کتنی بھی تھکاوٹ ہو، میں کوتاہی نہیں برتوں گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو دوستوں میں شیئر کرنی۔ اپنا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گے۔ اللہ حافظ۔